السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آپ کی چوتھی جماعت کی اردو صفحہ نمبر 16، سبق کا نام درخت کی پکار، اس کا آج ہم دوسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ پہلے حصے میں آپ نے پڑھا کہ حامد ایک لڑکا تھا جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ میچ کھیل رہا تھا، اور جب گھر واپس لوٹے اس کے ساتھی بھی اور یہ بھی، تو حامد کی راستے میں ایک درخت پر نظر پڑی، تو وہاں جا کر یہ اس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اسی اثنا میں حامد کی آنکھ لگ گئی اور اس نے خواب دیکھا کہ درخت کچھ ڈرا ڈرا اور سہما سہما سا ہے۔ یہ تو اس سبق کا پچھلا خلاصہ ہے جو آپ نے اس سے قبل پڑھا ہے۔ آج ہم اس کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ یہ حامد اور اس درخت کے آپس میں گفتگو ہے۔ درخت حامد سے کہتا ہے، درخت حامد، کیا آپ میرے دوست بنو گے؟ درخت حامد سے کہتا ہے، حامد سے مخاطب ہے خواب کے اندر، کیا آپ میرے دوست بنو گے؟ درخت کہتا ہے کس سے؟ حامد سے، کہ آپ میرے دوست بنو گے۔ حامد یہ بات خواب میں دیکھ رہا ہے۔ حامد نے جواب دیا، جی ہاں، کیوں نہیں، یا وائی ناٹ، ہاں کیوں نہیں، میں آپ کا دوست بنوں گا۔ اس نے مثبت انداز میں جواب دیا۔ پھر درخت کہتا ہے، تو پھر میری مدد کرو۔ درخت کہتا ہے حامد سے، اگر تم میرے دوست بنو گے تو پھر تم میری مدد کرو۔ اور پیارے بچوں، دوست کون ہوتا ہے معلوم ہے؟ دوست وہ ہوتا ہے جو مصیبت کے وقت کام آئے۔ A friend in need is indeed a friend۔ دوست وہ ہوتا ہے جو مشکل کے وقت، مصیبت کے وقت کام آئے، ضرورت آئے۔ اور ہمیشہ دوست دیکھ کر بناؤ، نیک ہو، اچھا ہو، صالح ہو، ہمدرد ہو، امانت دار ہو، خائن نہ ہو۔ تو درخت کہتا ہے حامد سے، اگر تم میرے دوست بننے کے لیے تیار ہو تو میری پھر مدد کرو۔ حامد درخت سے مخاطب ہے، درخت سے کہتا ہے، مدد؟ کیسی مدد؟ مدد مگر کیسی مدد؟ پھر درخت کہتا ہے حامد سے، لوگ ہم پر ظلم کرتے ہیں۔ درخت کہتا ہے حامد سے، لوگ ہم پر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، بڑی بے دردی سے کاٹتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ درخت کو بڑی بے دردی سے لوگ کاٹتے ہیں۔ اگر پھلدار درخت ہے تو پتھر مارتے ہیں، اگر بالن یا لکڑ کی ضرورت ہو، اس قسم کا درخت ہے، دیودار وغیرہ، تو اس کو کاٹتے ہیں۔ تو درخت کہہ رہا ہے حامد سے، بڑی بے دردی سے کاٹتے ہیں، لوگ ہم پر ظلم کرتے ہیں اور بڑی بے دردی سے کاٹتے ہیں۔ دیکھو میں ابھی چھوٹا ہوں، کچھ لوگ مجھے بھی کاٹنے پر تلے ہیں۔ درخت کہتا ہے حامد سے، میں ابھی چھوٹا درخت ہوں، جوان درخت ہوں، لوگ مجھے بھی کاٹنے پر تلے ہوئے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ درخت پر ظلم ہے۔ ایک شخص تھا بہت ولی اللہ کا بزرگ، سری سکتی رحمہ اللہ تعالی علیہ غالباً، تو ان کا بھی ایک درخت سے اسی طرح مکالمہ ہوا۔ تو درخت کہتا ہے، وہ کہتے ہیں وہ نصیحت کرتے ہیں کہ تم سب درخت جیسے بنو۔ کہا وہ کیسے؟ کہا درخت پر لوگ پتھر مارتے ہیں، پھلدار درخت ہوتا ہے،
اخروٹ کا لے لو، سیب کا لے لو، کسی بھی پھل کا آپ درخت لے لو، پودا لے لو، چاہے وہ سیب کا ہو، انگور کا ہو، کسی بھی چیز کا ہو، اخروٹ کا ہو۔ کہا درخت پر لوگ پتھر مارتے ہیں، وہ آگے سے پھل دیتا ہے، وہ آگے سے پھل دیتا ہے۔ کہا بالکل اسی طرح تم پر بھی لوگ اگر ایسا ہی معاملہ کریں، آپ کے ساتھ ظلم اور زیادتی کریں، ناانصافی کریں، تو آپ آگے سے ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، نیک معاملہ کرو۔ کوئی کڑوی بات کہے، میٹھی بات کہو، کوئی بد اخلاقی سے پیش آئے تو تم اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ تو سری سقطی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تم بھی درخت جیسے بنو۔ تو درخت کیا کرتا ہے؟ درخت پہ پتھر مارتے ہیں، وہ پھل دیتا ہے۔ تمہارے ساتھ کوئی برے اخلاق سے پیش آتا ہے، تم اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ کڑوی بات کہتا ہے، تم میٹھی بات کہو۔ ظلم کرتا ہے تو معاف کر دو، جیسا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیا، زیادتیاں کی، لیکن اللہ کے نبی نے معاف کیا۔ تو یہ درخت پہ بات آئی تھی۔ درخت کہتا ہے میری مدد کرو، مجھے لوگ کاٹتے ہیں، میں ابھی جوان ہوں، میں ابھی چھوٹا ہوں۔ حامد، لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ حامد درخت سے کہتا ہے لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں آپ کے ساتھ، ایسا معاملہ آپ کے ساتھ کیوں ہوتا ہے؟ درخت کہتا ہے کوئی آگ جلانے کے لیے، کوئی بالن کے لیے مجھے کاٹتا ہے، مجھے کاٹ کر، میری ٹہنیاں کاٹ کر یا مجھے جڑوں سے کاٹ کر کیا کرتے ہیں؟ آگ جلاتے ہیں، بالن کے استعمال میں مجھے لاتے ہیں، بالن کے طور پر مستعمل کرتے ہیں۔ کوئی فرنیچر بنانے کے لیے، کوئی فرنیچر بنانے کے لیے، کرسیاں بنانے کے لیے، میز بنانے کے لیے، ٹول بنانے کے لیے، تو کچھ لوگ اس کے لیے مجھے استعمال کرتے ہیں۔ کوئی مکان تعمیر کرنے کے لیے ہمیں کاٹتا ہے، تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو مکان کو، گھروں کو تعمیر کرنے کے لیے، مکانوں کو بنانے کے لیے ہمیں کاٹتے ہیں، ہماری لکڑ نکالتے ہیں۔ تو اس انداز میں لوگ ہم پر ظلم کرتے ہیں۔ اے حامد، آپ ہماری مدد کیجئے۔ تو یہ درخت اور حامد کی گفتگو چل رہی ہے۔ اب حامد کہتا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ حامد کہتا ہے درخت سے اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں آپ کی مدد کیسے کر سکتا ہوں؟ تو عزیز بچوں، آج کا سبق اتنا ہی ہے، انشاءاللہ ہم پھر کل ملتے ہیں۔ کل تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے بچوں، اب میں کچھ سوال پوچھوں گا آپ سے آخر پر۔ حامد کو کس نے کہا میری مدد کرو؟ حامد کو کس نے کہا میری مدد کرو؟ ہاں، بہت اچھا، درخت نے حامد کو کہا میری مدد کرو۔ لوگ کس پر ظلم کرتے ہیں؟ لوگ کس پر ظلم کرتے ہیں؟ لوگ درخت پر ظلم کرتے ہیں۔ بہت اچھا، بہت اچھا، ٹھیک کہا آپ نے۔ ہاں، ایک اور سوال ہے بچوں، درخت کو کون کاٹتا ہے؟ درخت جو حامد سے پکار کر رہا ہے، اس کو کون کاٹتا ہے؟ ہاں، لوگ کاٹتے ہیں۔ کون کاٹتا ہے؟ لوگ کاٹتے ہیں۔ درخت کو کس لیے کاٹتے ہیں؟ ہاں بیٹے، درخت کو کس لیے کاٹتے ہیں؟ آگ جلانے کے لیے۔ بہت اچھا۔ اور فرنیچر بنانے کے لیے۔ بہت اچھا۔ ہاں، تم بتاؤ اور کس لیے درخت کو کاٹتے ہیں؟ مکان تعمیر کرنے کے لیے۔ اور کس کے لیے؟ آگ جلانے کے لیے۔ بہت اچھا۔ تو عزیز بچوں، یہ سبق ہے ہمارا، اس کے کچھ سوال میں نے آپ کو بتائے۔ اب آپ گھر کے لیے میں آپ کو کام دیتا ہوں، درخت پر 5 جملے لکھ کر لانا۔ درخت پر 5 جملے لکھ کر لانا۔ تو انشاءاللہ کل پھر ملتے ہیں۔ کل تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔